بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 35ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے اللہ نے مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک انسان کے لیے مسلمان ہونا کامیابی ہے، مسلمان کے لیے مومن ہونا کامیابی ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مومن کے لیے متقی ہونا کامیابی ہے، اور متقی کے لیے اہل بیت سے جڑنا کامیابی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ متقی کے لیے وسیلے تک پہنچنا کامیابی ہے، اور وسیلے تک پہنچنے کے بعد پھر حق ہے کہ تم معاشرے میں، سماج میں کوئی اپنا کردار ادا کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کوشش جب کرو کہ جب کوئی تمہارا سربراہ، کوئی تکا سربراہ تو ہو۔ صلوات پڑھے گا محمد وعلی محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ اللہم، مگر ہم یہاں تک والا سربراہ نہیں ڈھونڈ رہے، ہم تو سربراہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں جس کے علاوہ کسی کو سربراہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کے بعد اب تمہیں حق ہے، جب وسیلے تک پہنچ جاؤ تب تمہیں حق ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ معاشرے کے اندر کام کرنا، سماج میں کردار ادا کرنا، کوئی دوسرے کی خاطر کوئی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ غلط رستے پہ تمہیں ڈال دے گا جب تک کہ تمہارا سربراہ وہ نہ ہو جسے اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت، یہ پہلو ہیں اس آیت کریمہ کے، یعنی جب تک تمہارا سربراہ وہ نہ ہو کہ جس کے ہاں عصمت ہے، جس کے ہاں علم ہے، جس کے ہاں شجاعت ہے، جس کے ہاں سخاوت ہے، جس کے ہاں عزت ہے، جس کے ہاں غیرت ہے، جس کے ہاں جان دینے کا جذبہ ہے، میدان میں ڈٹنے کا حوصلہ ہے، یہ تمام حوصلے رکھنے والا، یہ تمام صلاحیتیں رکھنے والا گھرانہ ہی ہے کہ جس کی سربراہی میں تم کچھ کرو گے تو نتیجہ ملے گا، ورنہ نتیجہ تمہیں نہیں ملے گا۔ یہاں پر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اب جہاد کرو کہ جب وسیلے تک پہنچ جاؤ، اب کوشش کرو جب وسیلے تک پہنچ جاؤ۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور یہ جو فلاح ہے نا، یہ عزیزان گرامی آخرت کی فلاح مراد ہے، یعنی میں آخرت میں سرخرو ہو جاؤں کسی طرح، وہاں مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آخرت میں سرخرو وہ ہوگا کہ جو سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوگا، جو اس اللہم صل علی۔ یہ دنیا تو ویسے ہی واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے، یہاں تو بہت سے غلط لوگ بھی صحیح شمار ہوتے ہیں، اور بہت سارے صحیح لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جاتا۔ یہاں تو دھوکے ہیں، فریب ہیں، ملمہ کاریاں ہیں۔ جی میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ دوری پیکنگ کا ہے، یہ علاقائی پیکنگ کا ہے، یہاں جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کی اچھی قیمت لگتی ہے۔ جی یہ دنیا ہے ہی اس جگہ کا نام، اور عجیب بات ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق جس گھرانے سے ہے وہ دنیا کو دنی مانتے ہیں، اور ہم اس گھرانے کے بڑے کو علی مانتے ہیں۔ جی جی دنیا اسم ہے، دنیا مؤنث کا اسم ہے، مصدر ہے، اس کا جو مؤنث ہے وہ دنیا ہے، جس کا مذکر جو ہے وہ دنی ہے، یعنی دنی کی مؤنث دنیا، اور دنی کی ضد علی، تبھی مولا علی نے 3 طلاقیں دی ہیں، اور اب حق رجوع بھی نہیں ہے پلٹنے کا۔
جی واپس نہیں آ سکتی. دنیا غرری. صلوات پڑھ لینا محمد والو. اور ویسے بھی جو علی والے ہیں نا ان کا دنیا سے دوستانہ نہیں ہے جی. یہ جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سے دوستی تھوڑی ہے. تو استعمال کرنا اور ہے، دوستی اور ہے. دوستی کی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، دوستی لینے دینے کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم دنیا کو استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں استعمال کر جائے تو دوستی ہو جائے گی. خبردار میرے کم سن ساتھیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کو استعمال کریں یہ تو حق ہے، مگر دنیا میں استعمال کر جائے یہ اس کا حق نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ علی والوں کو استعمال کرے. اور دنیا کا ایک اور تعارف بات آئی ہے تو کرواتا گزروں. دنیا کو کہتے ہیں جوتی، جوتیوں کو کہتے ہیں دنیا. اسی لیے ہم امام بارگاہ میں باہر اتار کے آتے ہیں. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.